ڈاکٹر امداد بلوچ ہے. میرا تعلق تعلیم کے شعبے سے ہے. اس سے پہلے میں یونیسیف میں پروفیشنل لیول پر ہیلتھ کنسلٹنٹ رہ چکا ہوں، لیکن آج کل ہم نے اپنا انیشیٹو شروع کیا ہوا ہے دا فرسٹ اسٹیپ اسکول کے حوالے سے، اور اس کے علاوہ بھی ہمارے مل کر اپنے لوگوں کے لیے سماجی، ثقافتی اور دوسرے ایکٹیویٹیز ہم کرتے رہتے ہیں. اس میں بہت سے دوست ہمارے ساتھ تعاون کرتے ہیں اور ایک طرح کے ٹیم ورک ایک بلوچستان میں بنی ہوئی ہے. اور اس میں بھی تعارف کروں کہ سعدیہ عثمان لیڈی یہ دا فرسٹ اسٹیپ کے آنر بھی ہیں، ڈائریکٹر بھی ہیں، اور بہرام صاحب آپ کی جانے پہچانے سوشل ایکٹیوسٹ ہیں یہاں پر، اور سائیکولوجسٹ ہیں، سوشل ایکٹیوسٹ ہیں. اس کے ساتھ میں ڈاکٹر امداد بلوچ اور اسحاق علیزئی ایڈوکیٹ ہمارے بلوچستان کے یہ وکیل ہیں. دارا حسن بھی سوشل ایکٹیوسٹ ہیں، اور وہ بھی اکثر آپ کو پروگرام میں ضرور نظر آتی ہیں کہ متحرک کارکن ہیں بلوچستان کے حوالے سے. اچھا، آج ہم نے آپ کو تکلیف دی، آپ کو زحمت دی، آپ کو یہاں پر بلایا. کچھ باتیں ہیں جو ہم آپ سے کرنا چاہتے ہیں. ایک تو ہم کوئی پریس ریلیز تحریر کر کے نہیں لائے، کیونکہ باتیں بہت زیادہ ہیں. سب باتیں اہم ہیں، جو باتیں آپ کو اہم لگیں، جس کو آپ سمجھتے ہیں کہ اس کو پروموٹ کرنا چاہیے، آپ ان کو کریں، باقی کو رہنے دیں. میں نہیں کہتا ہوں کہ ایک جو کاغذوں کا پلندہ میں تیار کر کے لایا ہوں یہ سب کے سب آپ اپنے خبروں میں دیں، لیکن گزارش یہ ہے کہ اس میں بہت سی اہم باتیں آپ کے سامنے آئیں گے. ایک اہم بات یہ آئے گی کہ جو انیشیٹو ہم شروع کر رہے ہیں اس کو ضرور ہائی لائٹ کریں تاکہ لوگوں کی توجہ اور وہ ہماری طرف آئیں. تو میں باقاعدہ شروع کرتا ہوں کہ بلوچستان میں آنے والے عاریہ سیلاب کی تباہ کاریوں سے ہم اور آپ سب بخوبی واقف ہیں. اس تباہ کن قدرتی آفت کی وجہ سے اس خطے کے کئی علاقے قیامت صغریٰ کا منظر پیش کر رہے ہیں. اس عظیم انسانی المیے کی تفصیلات اور حقیقت کو دنیا کے سامنے آشکار کرنے میں آپ صحافی خواتین و حضرات کا بھی بہت بڑا اور بہترین کردار رہا ہے. ہم اس پر آپ کو خراج تحسین پیش کرتے ہیں. اس عظیم قدرتی آفت اور سانے کے بعد کئی حکومتی اور غیر حکومتی ادارے اور علاقائی گروپس اور بہت سے لوگ تو اپنے انفرادی استطاعت کے مطابق بھی سیلاب متاثرین کی امداد کی بھرپور کوشش کر رہے ہیں. مگر ہماری فہم کے مطابق یہ سب اقدامات نہ صرف ناکافی ہیں اور سست رفتار ہیں، بلکہ کچھ تو درست سمت میں بھی نہیں ہیں. میں آج ہر معاملے کی تفصیل میں نہیں جاؤں گا تاکہ صرف ہنگامی اور فوری نوعیت کے معاملاتی آپ صحافی حضرات کے سامنے رکھ سکوں، تاکہ آپ کے ذریعے سے حکومتی اختیارداروں اور بلوچستان کے عوام تک اپنے خیالات پہنچا سکوں. محترم صحافی حضرات، کافی غور و خوض اور مشاورت کے بعد ہم اس نتیجے پر پہنچے ہیں کہ سیلاب کی تباہ کاریوں کے بعد پورے بلوچستان میں متاثرین کی صورتحال انتہائی بھیانک صورت اختیار کرتی جا رہی ہے. مگر اس تمام تباہی میں ایک ایسا خطہ بھی ہے جہاں ایک عظیم انسانی بحران اور المیہ جنم لینے والا ہے، اور یہ خطہ ہے نصیر آباد ڈویژن کا، جسے ہم بہتر طور پر کچی فلڈ پلین کہتے ہیں، جس کو سبی اور کچی کے اضلاع سے شروع کر جو سندھ تک پہنچتا ہے. اس خطے کے ساتھ پہلا حادثہ تو یہ ہوا، بلکہ ایک تو حادثہ کیا کہیں کہ ان کی بدقسمتی ہے کہ وہاں پر وڈیرا شاہی نظام کی جڑیں بہت ہی مضبوط ہیں. وہاں کی عوام پہلے ہی بہت ہی قسمہ پرسی اور غلامی کی زندگی گزار رہی ہے. لیکن اس سیلاب کے دوران پہلا حادثہ ان کے ساتھ یہ ہوا کہ اضلاع کے اکثریتی علاقوں میں سیلاب کی تباہ کاریاں انتظامی مجرمانہ غفلت کی وجہ سے ہوئیں. چند ڈپٹی کمشنر حضرات نے چند طاقتور جاگیرداروں کے فصلوں اور ملوں کو بچانے کے لیے ایک پورے خطے کی آبادی کو نیست و نابود کر دیا. باقی کسر محکمہ ایریگیشن کی سابقہ بد انتظامی اور غلط منصوبہ بندی نے پورا کر دیا. دوم یہ کہ اتنا عرصہ گزرنے کے بعد بھی اس خطے کے 80% سے زیادہ متاثرہ علاقوں میں حکومتی اہلکار پہنچ ہی نہ پائے ہیں.
بلکہ میں یہ کہوں گا کہ 80% علاقہ ان کا مطمع نظر ہے ہی نہیں. اگر زیادہ عوامی زبان استعمال کروں تو میں یہ کہوں گا کہ ان علاقوں کے بسنے والوں کو وہ انسان سمجھتے ہی نہیں. کئی واقعات کی ہمیں اطلاع ملی ہے کہ ایک ایک ہفتے تک کئی خاندان سیلابوں کے بیچ کوئی درخت کے اوپر، کوئی ٹریکٹر کے ٹرالی میں اپنے کی ٹرالی کو اپنے کسی درخت کے ساتھ باندھ کر ہفتوں تک مدد کے انتظار میں کرتے رہے ہیں اور کر رہے ہیں، اور آخرکار ان کے اپنے ہی رشتہ داروں نے اپنی مدد آپ کے تحت انہیں ڈھونڈ نکال کر ریسکیو کیا، مگر اس مقصد کے لیے تیار کیے گئے اور ہماری ٹیکسوں کے اربوں روپے پر پلنے والے حکومتی اداروں کے کانوں تک جو تک نہیں رہی تھی. اور اسی دوران ملک کے وزیر کبیر ہیلی کاپٹروں میں فضائی جائزہ لینے کا ڈرامہ بھی کرتے رہے، جبکہ ہمارے لوگ، اس سرزمین کے لوگ وہاں پر سیلاب میں، پانی میں بھوکے بچے بھوکے نڈال تڑپتے رہے، فضائی جائزے ہوتے رہے، لیکن ان کو ریسکیو کرنے کے لیے کوئی نہیں گیا. ایک سچا واقعہ آپ کو سناؤں گا، آپ کہیں گے تو پھر میں ان کی تفصیلات آپ کو فون نمبرز تک دوں گا، کہ استعمال کے دوستوں کو سندھ سے کسی نے فون کیا کہ ان کے کچھ رشتہ دار ہیں، ایک ہفتے سے ان سے رابطہ نہیں ہو رہا ہے، یہ علاقہ ہے، یہ دیہات ہے، کوئی آپ لوگ مہربانی کر کے جا کر کوئی دیکھ کر آؤ کہ وہ بچ گئے ہیں یا سیلاب میں ڈوب گئے ہیں. تو مقامی رضاکاروں کی ایک ٹیم وہاں پر گئی ہے، پانی کو تیرتے ہوئے تیراکوں کے ذریعے عبور کر کے وہاں پر گئے. پورے ایک ہفتے سے وہ ٹریکٹر کی ایک ٹرالی میں کئی کلومیٹر دور تک پانی، وہاں پر وہ بھوک سے نڈال پڑے ہوئے تھے. علاقائی رضاکاروں نے جا کر ان کو وہاں سے ریسکیو کیا اور انہیں اس تمامت تک پہنچا دیا.